بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا الزام بار بار دہرایا جاتا ہے جو سننے میں بہت بڑا لگتا ہے، مگر جب اس کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی روشنی میں پرکھا جائے تو خود الزام لگانے والا بے جواب ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگوں میں صحابہ پیچھے ہٹے، پھر کہا جاتا ہے یہ بھاگ گئے، اور پھر خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر طعنہ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات قرآن نے کہی؟ کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی، یا یہ صرف بعد میں نفرت کی بنیاد پر گھڑی گئی کہانی ہے؟ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آدھی بات سن کر فیصلہ کرنا ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا فیصلہ قرآن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے واقعے کا ذکر سورہ آل عمران میں فرمایا۔ وہاں اللہ نے یہ تسلیم کیا کہ ایک لمحے کے لیے کچھ صحابہ سے کمزوری ہوئی، کچھ پیچھے ہٹے، مگر ساتھ ہی اللہ نے جو فیصلہ سنایا وہ بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، شیطان نے ان کو ان کے بعض اعمال کے سبب پھسلا دیا تھا، اور اللہ نے یقیناً انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ سورہ آل عمران 155 آیت۔ اب یہاں چند باتیں غور سے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا، نہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی کا بھی نام نہیں۔ دوسری بات، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ منافق تھے یا یہ ایمان سے نکل گئے، بلکہ فرمایا کہ ایک وقتی لغزش تھی۔ تیسری اور سب سے بڑی بات، اللہ نے خود اعلان فرما دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ معاف کر دے تو کون ہوتا ہے بعد میں الزام لگانے والا؟ کون ہوتا ہے طعنہ دینے والا؟ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ فلاں بھاگا؟ یہ تو سیدھا سیدھا اللہ کے فیصلے کے خلاف بات ہے۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابہ کا نام لے کر کہا کہ تم بھاگے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر، عمر یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اس بنیاد پر ملامت کیا؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے بارے میں فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے جو اکثر لوگ چھپا لیتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ جنگ میں وقتی پسپائی صرف احد میں نہیں ہوئی، بلکہ حنین کے موقع پر بھی ایک لمحے کے لیے ایسا ہوا، اور وہاں بھی اللہ نے معاف فرمایا اور فتح عطا کی۔ تو کیا اب ان تمام صحابہ پر طعن کیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے خود ان کی اصلاح بھی کی اور ان کی عزت بھی بچائی۔ اب جو لوگ آج بیٹھ کر خاص 3 صحابہ کے نام لیتے ہیں، ان سے ایک سادہ سا سوال بنتا ہے، قرآن نے نام کیوں نہیں لیے؟ اگر واقعی اللہ کا مقصد یہ ہوتا کہ 3 مخصوص صحابہ کو بدنام کیا جائے تو قرآن نام لیتا، جیسے ابو لہب کا نام لیا۔ لیکن اللہ نے نام نہیں لیے کیونکہ مقصد رسوا کرنا نہیں تھا، بلکہ سبق دینا تھا۔ اور پھر جب اللہ نے معاف کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر امت نے اتفاق کیا۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو قرآن کو مانا جائے یا طعنوں کو، یا اللہ کے فیصلوں کو مانا جائے یا نفرت کے بیانیے کو۔ جو شخص آج بھی بھاگنے کا طعنہ دیتا ہے، وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے معاف کرنے کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور یہ بات بہت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات دل سے سنو، ہم صحابہ کو معصوم نہیں کہتے، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان پر زبان چلانا ایمان کی علامت نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ اہل سنت کا راستہ یہی ہے کہ جہاں قرآن خاموش ہو ہم بھی خاموش رہتے ہیں، اور جہاں اللہ نے معاف کر دیا ہم بھی معاف کر دیتے ہیں۔
یہی انصاف ہے، یہی قرآن کا طریقہ ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو حق کا ساتھ دیں، تانوں کا نہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، صحابہ سے محبت رکھنے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔